الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، قادیانی کفریات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. پہلے آپ نے سبق فرمایا کہ قادیانی خبیث اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی گستاخ ہے، اس پر خود اس کی اپنی کتابوں کے حوالہ جات شاہد و ناطق ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی منکر اور بے ادب اور گستاخ ہے. اس کے حوالہ جات بھی آپ سماعت فرما چکے پہلے پارٹ نمبر 2 میں. ابھی اس کی گستاخیاں شروع ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی بھی اس قدر گستاخیاں کی ہیں کہ انہیں بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، کثیر تعداد میں اس کی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، جبکہ اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ علیہ السلام تک کسی نبی کی، رسول کی ایک ادنا سے بھی گستاخی وہ کفر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسا شخص کافر ہے اور شیطان کا ساتھی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بے شمار عزتیں، عظمتیں، شانیں، رفتیں، کمالات عطا فرمائے، اور ساری مخلوقات سے، جملہ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو افضل بنایا، اور انبیاء مرسلین میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، اعلیٰ، ارفع، اکمل، اشرف، ہر رتبہ، فضیلت، کمال کے اعتبار سے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا. جبکہ مرزا قادیانی ملعون، اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی دل کھول کر گستاخی، حتیٰ کہ اس نے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی بے ادبیاں گستاخی. یہ میرے پاس ہے اس کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن. روحانی خزائن اس کا جلد نمبر 3 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 439 پر لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی، اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست آئی. ناظرین دیکھیں، یہ جو انڈر لائن عبارت کی ہوئی ہے کہ اس نے 400 نبیوں کو جھوٹا کہا، کہ 400 نبیوں کی معاذ اللہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی، اور 400 نبیوں کو اس نے جھوٹا قرار دیا. 400 نبیوں کی اس نے بے ادبی اور گستاخی کی. جھوٹا ہونا یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. اور ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حدیث میں 4 منافق کی 3 نشانی، جن میں ایک نشانی منافق کی یہ بیان فرمائی اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی، جھوٹ بولنے والا تو کامل الایمان عام بندہ بھی نہیں رہتا، اور جائے کہ معاذ اللہ جھوٹ کو ایک نبی اور رسول کی طرف منسوخ کیا جائے۔ تو کیونکہ مرزا قادیانی یہ خود کذاب تھا، دجال تھا، اور جھوٹ بولنا اس کا اپنا محبوب مشغلہ تھا، تو اس لیے یہ خبیث انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کرتا رہتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی اس نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے کہ ہم 400 نبیوں کو معاذ اللہ اس نے جھوٹا کرا دیا۔ اور یہ دیکھیں اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بارے میں اس کے صفحہ نمبر 121 پر لکھتا ہے، کہتا ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، اور آج کون روئے زمین پر ہے جو اس عقدہ کو حل کر سکے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے۔ اس پر اس نے واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ جو اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہے، بڑی شان اور عظمت کے مالک ہے، ان کی طرف اس خبیث نے واضح طور پر جھوٹ کی نسبت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیش گوئیاں معاذ اللہ جھوٹی نکلی، کیونکہ یہ خود جھوٹا تھا، تو اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا رہتا تھا۔ یہ ہے میرے پاس اس کی کتاب روحانی خزائن، اس کا جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 299 ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے موٹی عقل والا قرار دیا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا اسیب خیال کرتے تھے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے ہاں آپ کو گالیاں دینی اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ ناظرین دیکھیں کہ اس ظالم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتنی گندی بکواس کی ہے۔ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بد زبانی کی عادت تھی اور انہیں گالیاں دینے کی عادت تھی، ادنا ادنا بات پر غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ اس ظالم نے واضح طور پر یہ بکواس کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور آپ کو معاذ اللہ بد زبان کہا، جبکہ اعلی اخلاق یہ تو ایمان والوں کے ایمان کی بھی تکمیل کرتے ہیں، اور اعلی اخلاق یہ تو ایمان والوں کی نشانی ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ان کے اخلاق تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، جبکہ اس ظالم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی کہ معاذ اللہ انہیں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اور پھر معاذ اللہ
ان کو بد اخلاق کہا اور بد زبانی کی ان میں عادت کو قرار دیا۔ تو یہ کتنی بڑیاں بے ادبیاں اور گستاخیاں اس ظالم نے کی ہیں۔ تو جو بندہ کسی نبی کی ادنا سی بھی تحقیر کرے تو وہ بلا شبہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ شیطان ہے اور وہ شیطان کا ساتھی۔ تو مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی ملعون، جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین کی تو یقیناً دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی یہ شخص کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید بکواس کرتا ہے اسی کتاب روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291 پر۔ کہتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں کو زناکار قرار دیا، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر دے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ ناظرین دیکھیں، اس ظالم نے اس ناپاک اور گندی عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی دادیاں اور نانیوں پر، امہات پر کیسے کیسے سنگین اور گندے الزامات لگے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا گندا اور گھناؤنا الزام لگایا کہ معاذ اللہ آپ فاحشہ عورتوں اور کنجریوں سے میلان رکھتے تھے اور وہ آپ کے سر پر تیل ملا کرتی۔ یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی انتہا درجے کی تحقیر اور اس نے گستاخی کی ہے، اور امت مسلمہ کا بالاتفاق اجماعی عقیدہ ہے کہ جو کسی نبی رسول کی ادنا سی گستاخی کرے تو وہ کافر ہے۔ تو جو اتنی بڑی گستاخیاں کرے تو پھر یہ مرزا قادیانی ملعون تو بہت بڑا کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اسی حکم میں۔ یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کا جلد نمبر 7، اس کا جلد نمبر 10 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 295 حاشیہ کے آخری سطر پر لکھتا ہے، یسوع در حقیقت بوجہ بیماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا۔ پھر سنیے، کہتا ہے یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت بوجہ بیماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ تعالی۔ کہ اس ناپاک اور گندی عبارت میں اس ظالم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرگی کی بیماری کی وجہ سے مرگی کی بیماری کا مریض قرار دے کر آپ پر دیوانہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ اور یہ روحانی خزائن کا جلد نمبر 17 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 358 پر لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں، بلکہ اس عبارت میں تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا بھی انکار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی تھا جس سے انہوں نے ساری بائبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔ معاذ اللہ، جبکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی تھا جس سے انہوں نے ساری بائبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔ یعنی معاذ اللہ کے بائبل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک یہودی نے پڑھائی تھی، خدا نے نہیں پڑھائی۔ تو
تو یہ سب اس کے کفریات ہیں، اور اس کا ایک ایک کفر جو ہے وہ بہت بھاری کفر ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی کتابوں کا مجموعہ، یہ جلد نمبر 22 ہے آپ میرے پاس۔ اس کے صفحہ نمبر 521 پر لکھتا ہے، کہتا ہے صفحہ نمبر 520 پر لکھتا ہے کہ خدا نے میرا نام موسیٰ رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ خدا نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 521 پر کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے۔ معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ ناظرین، اس کے سنگین کفریات دیکھیے کہ یہ کہتا ہے میں آدم ہوں۔ بھئی تو آدم کیسے ہوا؟ بھئی آدم علیہ السلام تو وہ ہیں جو اس کائنات عالم میں ظاہر میں سب سے پہلے نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور تیری ماں بھی ہے، اور تو اپنی کتابوں میں اپنے باپ کا نام بھی لکھتا ہے۔ تو آدم کیسے ہو گیا بھی؟ تو پیدائش ہے 14ویں صدی کی، 13ویں 14ویں صدی کی تو پیدائش ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں کہ بشریت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمائی کہ باقی سب انسان انہی کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام، پھر کہتا ہے کہ میں نوح علیہ السلام ہوں۔ بھئی تو نوح علیہ السلام کیسے ہوا؟ نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور تو ایک کذاب اور دجال شخص ہے۔ اور نوح علیہ السلام تو صدیوں پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور پھر کہتا ہے میں ابراہیم ہوں۔ بھئی تو ابراہیم کیسے ہوا؟ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہے، جبکہ تو شیطان کا خلیل ہے، تو شیطان کا دوست ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور شانیں عطا فرمائی، اور صدیوں پہلے دنیا سے وہ وصال فرما گئے۔ پھر کہتا ہے میں اسحاق علیہ السلام ہوں، میں یعقوب علیہ السلام ہوں، میں اسماعیل علیہ السلام ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، میں داؤد علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ ناظرین دیکھو کہ یہ شخص جھوٹ بول کر ذرا بھی نہیں شرماتا، اور اسے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ میں محمد ہوں۔ باذ اللہ کہ جو ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، سید العالمین بنایا، اکرم الاولین والآخرین بنایا، جن کے صدقے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور یہ غلام احمد قادیانی ملعون کہتا ہے کہ میں محمد ہوں۔ معاذ اللہ، یہ کیسا بے ادب اور گستاخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہا۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ قادیانی کفر چند نہیں بلکہ بے شمار ان کے کفریات ہیں، جن کی وجہ سے ساری امت نے بالاجماع انہیں کافر قرار دیا اور انہیں اسلام سے خارج قرار دیا۔ کوئی بھی مسلمان بھائی نہ ان کے پاس بیٹھے، نہ ان سے میل جول رکھے، نہ ان سے خرید و فروخت رکھے، نہ ان سے رشتہ داری کرے،
یہ بدترین کافر ہیں دنیا کے، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے گستاخ ہیں، اور یہ ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی بے ادب اور گستاخ ہیں، جیسا کہ آپ نے حوالہ جات ابھی سماعت فرمائے۔ تو جو لوگ ان کے عقائد سے واقف نہیں اور عدم واقفیت کی وجہ سے وہ ان سے رابطہ میں رہتے ہیں، تو اب اتمام حجت کے بعد، یہ دلائل سامنے آنے کے بعد، اب ان کے ساتھ آپ کا میل جول کرنا یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور ان سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اور قادیانیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ چند دنیاوی سکوں کی خاطر اور دنیاوی دولت کی لالچ میں تم کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اور کیوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہو؟ آؤ قادیانیت سے توبہ کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جھوٹے کذاب مرزا غلام احمد قادیانی سے نفرت کرو، اس کو چھوڑ دو، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور حضور کو خاتم النبیین و آخری نبی مانو، جملہ عقائد اسلامیہ کے ساتھ، اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اللہ تبارک و تعالی بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پہ کرے۔ آمین بجاہ نبی شیخ الکریم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔